الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین یا مریم مقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام راہ حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے مودبانہ السلام علیکم۔ میں نے جو دو آیتیں بڑی بابرکت اور بڑی شان والی اور ہماری رہنمائی کے لیے جو میں نے پڑھنے کا مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص فضل سے شرف ملا ہے، دعا کرنا کہ میں حق بیان کرنے کے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وائز کہتے ہیں اور جب قالا کہا تل ملائکہ تو فرشتوں نے یا مریم مریم کو ان اللہ اصطفا کے ان اللہ بے شک اللہ نے تمہاری صفات میں وہ طہرا کے اور ستھرا کیا پاکیزہ یعنی پارسائی عطا فرمائے واصطفا کے اعلیٰ اوپر نساء العالمین تمام دنیا کی ساری عورتوں نے درجہ بلند ملا۔ کس کو؟ حضرت مائی مریم کو۔ اچھا پر انہوں آگے حکم سن لیں، یہ جو نماز نہ پڑھنے والے یہ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ یا مریم مقنوتی اے مریم کھڑی ہو جا، پتہ نا قیام کرنا، مقنوتی کھڑی ہو، لے ربے کے پروردگار کے سامنے، واسجدی سجدہ کر، مع الراکعین ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ یہ جماعت کا ذکر نہیں ہے۔ افسوس اگر کوئی سمجھ جائے اس بات کو کہ ان لوگوں میں شمار ہو جاؤں جو رکوع اور سجدے اور قیام میں رہتے ہیں، ان لوگوں میں میرا بھی نام آ جائے، تب یہ مقام پارسائی کا قائم رہے گی۔ یہ مقام اعلیٰ کیسے ملے گا؟ جب ایسے کرے گی، کھڑی ہوں گی، قیام کرے گی، رکوع کرے گی، سجدہ کرے گی، تو رکوع کرنے والوں کے نال شامل ہو جائیں گی، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے۔ جھکنا ہی نماز ہے۔ یہ دیکھیں کہ اگر میں اپنی بات بتا رہا ہوں، مقام ولایت میں اگر مجھے اڑنا بھی کدے اللہ عطا کر دینا کہ میں اسمان کی بلندیوں تک اڑ جاؤں، واپس بھی آ جاؤں، جہاں چاہوں گھوموں پھروں، باخدا اس کلام پاک کی قسم ہے کہ میں کہوں گا یہ کہ میں محمد رسول اللہ کی گرامی میں رہوں گا۔ میری پہچان محمد رسول اللہ ہو، میرا جینا محمد رسول اللہ کے ساتھ ہو، میری پہچان ہی نبی محمد رسول اللہ کی اس دین اسلام کے میں ہو۔ میں اس کے علاوہ میں کسی ولایت کو ہم نہیں پسند کرتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کو میرے بابا جی خواجہ پیر قاسم مولوی رحمۃ اللہ جب علم کے سمندر سے ایک باہر نکلے، انہوں نے جو حاصل کیا تو انہوں نے کہا کہ علم پڑھنے کا مقصد عمل کرنا ہے، عمل کے لیے پڑھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، عمل کرنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے۔ علم تو میں نے پڑھ لیا پر اب سیکھوں گا کیسے؟ استاد سیکھنے کے لیے نکلے تو انہوں نے سوچا کہ بابا فضل کلیامی رحمۃ اللہ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی کرامات کے مالک ہیں وہ، تو ان کے پاس چلتے ہیں۔ تو نماز عشاء میں بیٹھے، رات گزر گئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ نماز پڑھائیں گے تو میں بھی پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوگا۔ تو بابا پیر فضل کلیامی نے کہا کہ اے قاسم جو تو چاہ رہا ہے وہ یہاں نہیں ملے گا۔ یہ لوگوں نے کہا ہے کچھ، انہوں نے پھول دیا، مگر ہمیں پھولوں سے کیا غرض ہے؟ ہم تو ایک ہی پھول جانتے ہیں جس کی مہک پوری دنیا میں ہے، محمد رسول اللہ کی خوشبو نہ آئے تو ہم کسی خوشبو کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں اس ولایت سے، اس ولی سے محمد رسول اللہ کی خوشبو نہ آئے اسے ولی نہیں مانتے، ہم نہیں مانیں گے۔
تو خواجہ پیر قاسم مولوی رحمۃ اللہ اس جدوجہد میں وجاہدو، محنت کرو فی سبیل اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس میں نکلے، پہاڑوں دریاؤں صحراؤں بیابان ویرانوں میں پھرے گھومے، مظفر آباد پہنچے۔ مظفر آباد ایک مسجد میں رات گزاری۔ شہزادہ، ایران کا شہزادہ، شہنشاہ ایران کا بھائی، بابا جیمن خان کا بیٹا، مساجد میں مسافروں کی زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی یاری کے لیے، دوستی کے لیے۔ آج تو ہر کوئی کہہ رہا کہ میں اڑ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، سارے لوگ خواجہ پیر قاسم نہیں بن سکتے، سچی بات کروں تو۔ وہاں انہوں نے نماز پڑھائی، کچھ بیان فرمایا، تو ان تمام لوگوں نے، اہل محلہ نے کہا کہ بابا جی آپ ہمارے پاس ہی رہیں، تو آپ ہم کو امام مقرر کرتے ہیں، امام مان لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اپنی مشن میں نکلا ہوں، میں کہیں اپنے مشن میں نکلا ہوا ہوں، تو میرے کسی اللہ کے بندے کی تلاش ہے۔ تو حضرت پیر نظام الدین اولیاء کی خدمت میں جا پہنچے۔ وہاں مشکل ترین راستہ تھا، اللہ کی راہ میں مشکل ترین بھی ہو نا راستہ تھا بھی آسان سمجھے، شکر الحمدللہ مجھے اس راستے کی مسافر تو بناؤں نا، ان مسافروں میں میرا بھی تو نام آئے گا۔ تو نظام الدین اولیاء کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ قاسم، مولوی قاسم، مولانا صاحب قاسم، میں تیری عید کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ نظام الدین اولیاء کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ میرا فقیر آ رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے، وہاں انہوں نے خدمات قبول کی خواجہ پیر قاسم مولوی رحمۃ اللہ کی۔ لوگ مرید رات کو سو جاتے، مگر خواجہ پیر قاسم مولوی رحمۃ اللہ دیکھا پیر خانے میں پانی کوئی نہیں ہے، یہ روٹی پکانے کے لیے ایندھن کوئی نہیں، رات کو چلے جاتے لکڑیاں کاٹنے کے لیے، اپنے پیر خانے کی لکڑیاں کاٹنے، صبح آتے تو رات میں چاہ کے دن کو میں ان کی خدمت میں رہوں، دین سیکھنا میں نے سیکھوں گا۔ جو فاضل عربی دورہ حدیث شیخ القرآن، کوئی مستی علم کی نہ آئی، وہ پیچھے رکھی، طالب الہی محبت رسول، پیروی رسول کو ترجیح دی، تو دیکھا کہ پانی بڑے دور سے، ایک پہاڑ سے نیچے اترنا پڑتا ہے، دوسرے پہاڑ سے اوپر جانا پڑتا ہے، تو پانی وہاں سے لاتے ہیں، تو جو ایک پانی کو بچا وہ دوسرے کو دیتے ہیں، یہ عالم ہے۔ تو آپ ذہین بڑے تھے، انہوں نے دیکھا اس پہاڑ کی وہ تو اونچائی ہے، تو ہم ایسے کریں، کوئی ایسی ایک نہر نکالیں وہاں سے، روز چلے جاتے، 40 دن لگائے انہوں نے۔ طاقتور پہلوان آدمی تھے خواجہ پیر قاسم مولوی رحمۃ اللہ، تو وہاں سے ایک نہر نکال کرنا، تو صبح دیکھا تو پانی پانی، جتنے بھی مرید تھے ساری کے سارے خواجہ پیر قاسم مولوی رحمۃ اللہ کی مخالفت کرتے تھے کہ پیر صاحب ان سے توجہ کرتے ہیں۔ یہ جیسے کہ دیکھیں نا، حضرت یوسف علیہ السلام صلاح کے یعقوب علیہ السلام محبت کرتے تو سارے بھائی ناراض ہو گئے، تو مرید ہوتا ہے نا، وہ تو بھائی ناراض ہو گئے ہیں کہ خواجہ بھی نے حضرت یوسف علیہ السلام صلاح سے ابو پیار کرتے ہیں، تو دیکھیں انہوں نے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، تو مرید ہوتا ہے نا، تو مریدوں نے ان سے مخالفت کی۔ تو صبح پانی دیکھا تو بابا جی پتہ تو تھا یہ بڑے خفیہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے عام لوگوں کو کہتے ہیں یہ بڑے مکرے لوگ ہیں۔ اللہ ان کی میں نے ان کے شان کے خلاف ہی بات کر دی، مگر ہم اپنی زبان کی، ہم جسے کہتے ہیں جیسے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے مگر بتاتے نہیں ہیں کہ ہم جانتے تھے اس بات کو۔ باہر نکلے تو دیکھا یہ پانی اتنا کس نے کرایا، سارے کے ایک زبان سے بولے جی خواجہ قاسم نے ڈولا جی، یہ سارا انہوں نے کرا دیا پانی۔ تو خواجہ پیر قاسم بلاؤ اس کو، خواجہ پیر قاسم کو۔ جب حضرت خواجہ پیر قاسم مولوی رحمۃ نے صدقہ جہاں میرے بابا جی، آپ نے محنت کی، آپ نے وہ ولایت کا وہ سمندر حاصل کیا جس سے ہمیں بھی چلی مل گئی،
ہمیں بھی مل گئی، آج ہم بھی کسی کام کے ہیں، ورنہ ہم تو کسی کام کے نہ تھے، سچی بات جو کہہ رہا ہوں۔ تو بابا جی نظام الدین اولیاء نے اپنے سینے سے لگایا، قاسم تو نے وہاں سے نہر نکالی، یہاں سے نہر نکالی، تو جا کر نا گلڈنے کے نیچے وہاں جا کر ان پہاڑیوں میں جہاں مائی مریم نے رات گزاری تھی وہیں جا کر بیٹھ جا کر۔ یہ مریم جو مری نہ ہے، حضرت مائی مریم علیہ السلام کا میں انہی کا ذکر جو شروع کیا ہے، قرآن کریم جو پڑھا ہے مریم، حضرت مریم علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا نا، تو یہاں مریم نہ جو کو مری نہ ہے یہ انہی کیا وجہ سے یہاں انہوں نے راتیں گزاری ہیں، 7 راتیں انہوں نے گزاری ہیں، وہاں جا کر بیٹھ۔ اس وقت حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام پیٹ میں تھے۔ یار مجھ سے کیوں، مجھ سے پوچھو یار، تو ولایت کس کو کہتے ہیں؟ یار میں طالب علم ہوں چھوٹا سا، مگر موڑا شریف والوں کا ہوں۔ تو ایسے ہوا کہ وہاں گزارے جا کر شہزادہ ایران کا، اس بیابان جنگل میں جہاں آبادی نہ تھی، مخلوق خدا کی آواز بھی سننے نصیب نہ تھی، درندوں اور جانوروں کی آوازیں تھیں، وہاں جا کر اللہ کے شیر بیٹھے۔ تو جہاں بیٹھے، جب حجرے سے باہر آئے، کوئی لکھنؤ کا پیر فقیر بیٹھا ہے، کوئی کئیاں شریف کا ہے، کوئی نیریاں شریف کا ہے، کوئی لکھنؤ شریف کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا، باہر آدمند کا کھڑے ہیں۔ کہاں کس نے بتا دیا خواجہ پیر قاسم یہاں بیٹھے؟ یہ دیکھیں وہ جن لوگوں نے، یہ آج کرسیوں پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے ہو، اگر کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تو بیابان جنگل میں وہ راتیں نہ گزارتے، بیابان جنگل میں وہ راتیں نہ گزارتے۔ آج بھی وہاں دن کو جائیں تو ڈر لگے آپ کو، آپ ڈریں، وہ یہاں تو کوئی انسان ہی نہیں ہے، پانی کا صرف یہ لیا کہ وہاں پانی بہتا ہے، میں وضو کر لوں گا، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے اپنی طہارت کو برقرار رکھوں گا، پاکیزہ رکھوں گا۔ یہ تھی ان کی ساری داستانی زندگی۔ تو یہاں تھے، میں یہ ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ولایت میں وہ درجہ بھی ملے کہ میں اوپر جا کر فرشتوں کو بھی دیکھوں، نیچے آؤں تو یہ بھی دیکھ لوں، مگر مجھے غلامی محمد رسول اللہ کی اس سے افضل ہے۔ اور میں یہ اس کو پیر مانتا ہوں جس سے محمد رسول اللہ کی خوشبو آتی ہو۔ باخدا ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، مجھے بھی جب خواجہ پیر قاسم پیر اولیاء بادشاہ فاروق مدد اللہ علی انہوں نے فرمایا، میرے غلام تو بہت مجھے پیارا ہے کہ تجھ سے مجھے محمد رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، وہ پھیلاتا جا، وہی کرتا جا۔ تو مجھے دیکھ لیں، آپ میرے ساتھ گئے بھی ہیں، اس ناچیز جس کو گاؤں والے بھی نہ پہچانتے تھے، گاؤں والے تو گاؤں والے ہوتے ہیں، گھر والے بھی نہ پہچانتے تھے، مگر خواجہ پیر قاسم پیر اولیاء بادشاہ فاروق مدد اللہ علی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو وہ جو پتھر تھا وہ بھی سونا مان گیا۔ میں سونے سے بھی میں سمجھتا ہوں کئی ہزار من سونا ہوتا تبھی میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں غلام ہوں موڑا شریف والوں کا۔ تو موڑا شریف والوں سے ملتا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی خوشبو، پیروی رسول، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب ملتا ہے وہاں۔ اس لیے یہ میں اپنی زندگی کا ساری زندگی جو ہے نا ان پہ قربان کرتا ہوں، لٹا دی۔ میں ویسے نہیں، مگر یہ سوچ لینا اے میرے دوستو جو میرے ہاتھ پہ بیعت ہو کہ پیر صاحب پھونک لگائیں گے، وظیفہ دیں گے، تاب اڑنا شروع کر دیں گے، ہم ایسی اڑان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو وہ کریں گے جو پیروی رسول میں آئے گی، ہماری پہچان ہی محمد رسول اللہ ہو، ہمارا طریقہ ہی، ہمارا مذہب بھی وہ ہو، ہماری شان بھی وہ، ہمارا جینا مرنا بھی محمد رسول اللہ کے نام پہ ہو۔ تو یہ ہمارا مشن۔ یہ اگر فرق یا کوئی عبادت سے منہ پھیر لے، اس سے اگر مائی مریم علیہ السلام کو سلام اللہ علیہ کو کہا کہ کھڑی ہو جا پروردگار کے سامنے، تو پھر کیا کر؟ سجدہ کر اور رکوع بھی کر اور روح کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جا۔ یہ اس میں جماعت کی بات نہیں، جو رکوع کرنے والے لوگ ہیں یہ صاحب ولایت وہی لوگ ہیں، اللہ کے وہی بندے ہیں،
جیسے کہ قرآن کریم آیا من النبیین، ان نبیوں کی جماعت سے نماز پڑھی ہے کبھی؟ شامل ہونے کے لیے حکم دیا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں میں شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے جو ان کا طریقہ تھا وہ اپنا لے۔ اس کا اصل مقصد تو یہ ہے۔ تو یار نیلے پیلے جو ہے نا چوگے، بڑی بڑی بال لمبے، ان سے کچھ حاصل نہیں۔ جب میں موڑے شریف کا غلام نہ تھا، سچی بات ہے، کئی نیلے کئی پیلے کئی چوگوں والوں کے پیچھے پیچھے گھوما ہوں، یا اس سے اللہ کی رضا مجھے مل جائے۔ اللہ نے اپنا وعدہ بالکل پورا کر دکھایا کہ جب میں پیدا ہوا تو اللہ کا وعدہ کہ میں فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہوں۔ واقعی مجھے دین اسلام کی بڑی لگن۔ جب میں اپنے درسگاہ میں جاتا، راستے میں روتا جاتا، یا اللہ میری موت کب آئے گی؟ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ جب مرتا ہے انسان تو محمد رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ اس غرض سے میں یہ چاہ رہا ہوں میں مروں گا کب، کہ مروں تو مجھے دیدار رسول نصیب ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا تیری مراد بھی پوری ہوگی تو زندہ بھی رہے گا، تیری مراد بھی پوری ہوگی۔ تو میں تلاش کرتے کرتے جب جوانی میں ایک ہی دعا کی، دنیا کی محبت کا اظہار کیا، تو میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو گیا۔ پھر کئی سال جنگلوں دریاؤں میں گھوما پھرا ہوں، تو میری قسمت کا ستارہ چمکا، میں موڑا شریف کا مرید بن گیا۔ حضرت پیر اولیاء بادشاہ فاروق مطلع اللہ علیہ، ان کی ہاتھ میں نے ہاتھ دے کر، تو بابا جی نے، حضرت پیر اولیاء بادشاہ فاروق مطلع اللہ علیہ، انہوں نے مجھے پیر زید خان صاحب کی خدمت میں سید خادم پیش کیا۔ میری قسمت کا ستارہ چمکا۔ وہاں سے جب بابا جی کے پاس پہنچا، پیر زید خان صاحب کے پاس، تو آپ نے فرمایا بچہ، آپ کی ادائی بڑی میٹھی میٹھی ادا تھی، میرا بچہ دنیا کی فکر بھی چھوڑ دے، آخرت بھی فکر بھی چھوڑ دے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کیونکہ میری سمجھ اتنی نہ تھی، نہ دنیا کی فکر نہ آخرت کی فکر کر، صرف ایک جس مقصد کے لیے پیدا ہوا بندہ، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس مشن کو آگے رکھنا ہے۔ تو بابا جی کی ایک ہی بات، خواجہ پیر زید خان صاحب کی ایک ہی بات میری زندگی کو بدل کر رکھ گئی، ایک نگاہ سے زندگی بدل گئی ساری کی ساری۔ تو پھر ایسے ہوا کہ اسی راستے میں چلا ہوں، کرایہ پاس نہیں ہے، پاؤں جوتے میں نہیں ہے، ننگے پاؤں چلتا رہا، کنکریوں نے پاؤں زخمی کیے، جہاں قدم رکھتا وہ جگہ بھی خون آلودہ ہوتی، مگر میں نے پتھریلا راستہ چھوڑا نہیں، موڑا شریف والوں کا راستہ چھوڑا نہیں، چلتا رہا۔ ایک وقت ہے میں نے میرا کون دیکھ رہا، میں 2 بجے جا رہا ہوں موڑا شریف، مجھے کون جان رہا ہے؟ یہ نہیں پتا، جاننے والے خود ہی جان گئے۔ مجھے یہ چاہتا کہ مجھے ایک شوق تھا کہ میرا بھی کوئی گھر ہو، میرے گھر میں یہ گھر ہو کسی کام کا، میرے گھر میں پیر اولیاء بادشاہ فاروق مطلع علیہ آئیں تو اس میرے گھر کو رونق بخشیں۔ یہ میرے دل میں شوق تھا، مگر گھر ایسا جھونپڑا تھا، یہ نہیں پتا کہ وہ فقیروں کے گھروں میں بھی لگ چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت ہوا تو اسی جھونپڑے میں اچانک پیر اولیاء بادشاہ فاروق مطلع علیہ تشریف لے آئے، میرے دل کے سارے ارمان پورے ہو گئے۔ یہ ماسٹر نواز صاحب یہیں تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے خلافت سے بھی نوازا، سارے خلافت تو وہیں سے لے کر آئے، مجھے گھر بیٹھے وارثوں نے دیا ہے، جن کا میں غلام تھا، اپنے غلام کو گھر آ کر دیا۔ تو مجھے خلافت سے نوازا، چوگا پہنایا، ایک سند دی، سر پہ دستار رکھی، تو میرے بابا جی نے ہاتھ اٹھائے تو دعا کی، جیسے ثابت قدم بھی رکھنا، دین اسلام پہ رکھنا، پیروی رسول میں رکھنا، اور اس کا فیضان وسیع کر دینا۔ امور تو وہاں سے لگ گئی۔ آپ لوگ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کا چہرہ میں نے تو دیکھا ہی کبھی نہ تھا، یہ کیسے آ گئے؟ یہ سارے کے سارے وجہ کیا ہوئی؟ یہ موڑا شریف والوں کی ڈاک چلی گئی ہے، تو سب نے پہچان لیا، مجھے گاؤں والے نہ پہچانتے تھے، گھر والے نہ پہچانتے تھے، تو یہ انہی کا۔ مگر یہ دیکھ لینا، کوئی چاہے
کہ نماز سے منہ پھیر لے. جو نبیوں کو یہ حکم ہوا ہے، نبی کی ماں کو یہ حکم ہو رہا ہے، اللہ والوں کو یہ رکوع کرو، ساتھ رکوع کرنے کا. ہم نماز بھی نہ پڑھیں تو یہ چوگے پہن لیں بڑے اچھے اچھے، تو کہیں کہ ہم بھی اللہ کے بندے بن جائیں. ناممکن ہے. میں کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا کہ پیر صاحب یہ دعا کریں گے، ہم نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ حرام لال کی تمیز رکھیں، تو ہم کچھ بھی نہ کریں، کسی انسان سے مخلوق کی سے ہمدردی نہ رکھیں، اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں تو ہمیں ولایت مل جائے گی، پیر صاحب دے دیں گے. ایسے ہوتا نہیں ہے. ایسے کوئی چونکہ قانون تھیوری نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. علم پڑھنا کچھ اور ہے، سیکھنا کچھ اور ہے. اگر کسی نے سیکھنا ہے تو واقعی موڑا شریف ایسی یونیورسٹی ہے جہاں میرے نظر میں پاکستان میں کوئی نظر نہیں آئی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.